بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان المجید وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ راجعون۔ شاست حسین پادشاست حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کہ بنائے لا الہ است حسین۔ ناظرین کرام، پروردگار ارض و سما نے سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 155 ارشاد فرمایا کہ اگر تم میرے ہو تو میں تمہیں ضرور آزماؤں گا، اور وہ آزمائش کہاں سے ہوگی؟ بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، وہ کچھ چیزوں کے ذریعے آزماؤں گا جس میں خوف بھی ہے، وَالْجُوعِ، بھوک کے ذریعے بھی آزماؤں گا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مال ضائع کر کے بھی تمہیں آزماؤں گا، وَالْأَنفُسِ، تمہاری جانیں لے کر تمہیں آزماؤں گا، وَالثَّمَرَاتِ، اور تمہارے پھل لے کر تمہیں آزماؤں گا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اس سب پہ جو صبر کریں گے ہم انہیں بشارت عطا فرماتے ہیں۔ ناظرین اکرام، روئے زمین پر ہر شخص کسی نہ کسی طرح آزمایا گیا، کسی کو بھوک کے ذریعے آزمایا گیا، کسی کو خوف کے ذریعے آزمایا گیا، کسی کے مال ضائع ہوئے تو آزمایا گیا، کسی کے پاس اولاد کی صورت میں ثمر تھا، پھل تھا، اس سے آزمایا گیا، کسی کی اپنی جان لے کر آزمایا گیا، لیکن سب کی آزمائش فردن فردن تھی اور فرادن فرادن تھی، کوئی ایک ایک آزمائش سب پہ آئی، لیکن ایک ذات ایسی بھی ہے اس روئے زمین پر کہ جس کے اوپر تمام آزمائشیں مجتمع ہو کر آئیں، اور وہ ذات حسین ہے کہ پروردگار عالم نے انہیں کربلا تک اور کربلا کے دن، آج یوم عاشور، ان تمام آزمائشوں سے اللہ رب العالمین نے گزارا کہ جو شاید کسی بھی فرد پر اس طرح مجتمع ہو کر آتی تو وہ اپنے حواس کھو بیٹھتا، لیکن یہ تربیت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نتیجہ تھا، منصب امامت تھی کہ جس کے سبب مولا حسین نے ساری آزمائشوں کو برداشت کیا، صبر نہیں شکر ادا کیا۔ خوف کا عالم یہ کہ اپنے سے کئی ہزار گنا فوج سامنے ہے، بظاہر یہاں پر حضرت جون کے دیے ہوئے تیر تلوار ہیں، اور وہاں پر پورا لشکر ہے جو پوری طرح اسلحے سے لیس ہے۔ یہاں 2 محرم سے پانی بند ہے، اور 7 کے بعد خیام کے اندر، خیام حسین میں بالکل پانی میسر ہی نہیں ہے، گویا بچوں سے لے کر مخدرات عصمت اور نوجوانوں سمیت مولا حسین بھی خشک لبوں کے ساتھ موجود ہیں، اور دوسری طرف تمام تر اسباب موجود ہیں، اور ان اسباب میں رقص و سرور کی محفلیں سجی ہوئی ہیں۔ ابن سعد ہے کہ وہ پہلے تیر چلانا چاہتا ہے، ہرمل ہے کہ وہ سبقت لینا چاہتا ہے، خولی ہے وہ پہلے سر کاٹنا چاہتا ہے۔ لشکر یزید کا ہر سپاہی پرجوش ہے، کیونکہ انہیں تسلی دی گئی تھی، گارنٹیز دی گئی تھی کہ آپ کو کسی کو فلاں علاقے کا والی بنا دیا جائے گا،
کسی کو فلاں علاقے کا گورنر بنا دیا جائے گا، کسی کو اتنا سونا چاندی دی جائے گی۔ گویا دنیاوی مفادات نے پوری طرح یزیدی فوج کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی تھی۔ مولا حسین شب عاشور جہاں ایک طرف تمام کلفتوں، تمام پریشانیوں کے ساری رات محو عبادت رہے، خیمہ حسینی سے قرآن کی آوازیں آتی رہیں، اور خیمہ یزیدی ہے کہ وہاں پر رقص و سرور کی محفلیں گرم تھیں۔ بار بار تقاضے ہوتے رہے کہ اگر آپ بیعت کر لیں، یزید کو قبول کر لیں، یزید کو تسلیم کر لیں تو آپ کے لیے امان ہے اور آپ کے لیے ہر طرح کی آسانی ہے۔ لیکن دوسری طرف مولا حسین کے لبوں پر ایک ہی پیغام تھا کہ اِنَّ مِثْلِی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ میں نے مصطفیٰ کریم کی انگلی پکڑ کے چلنا سیکھا ہے، حضور کی پشت پہ سواری کی ہے، میں نے مولا کائنات کی انگلی پکڑ کے چلا ہوں، میں نے سیدہ کائنات کے سجدوں کی طہارت حاصل کی ہے، میں وحی کی آغوش میں پل کر جوان ہوا ہوں۔ مجھ جیسا اس جیسے کی، یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یزید فاسق ہے، یزید ظالم ہے، یزید بدکار ہے، یزید وحی کا منکر ہے، یزید اسلام کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے والا ہے، صرف شراب پینے والا نہیں ہے بلکہ شراب کو حلال کہنے والا ہے۔ ایسے میں پورا دین، پوری شریعت داؤ پہ لگ جائے گی۔ انسانیت کے پاس انسان تو بچے گا، انسانیت محفوظ نہیں رہے گی، انسانی اور اخلاقی اقدار کا جنازہ نکل جائے گا۔ اگر میں مولا حسین نے قیام نہ کیا تو اسلام سارے کا سارا غیر محفوظ ہو جائے گا، اور میں جانشین رسول ہوں، میں وارث رسول ہوں، میں نے نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش رحمت میں اور مولا علی شیر خدا کی آغوش ولایت میں پرورش پائی ہے۔ اس لیے میرے منصب کا تقاضا یہ نہیں کہ وقت کے ظالم فرعون کے ہاتھ میں ہاتھ دوں، بلکہ میرے کردار کا تقاضا ہے کہ انسانیت کو امن سے آشنا کرنے کے لیے، شریعت سے آشنا کرنے کے لیے اگر مجھے نانا کی شریعت پہ قربان ہونا پڑے تو قربانی تو دے دوں گا، لیکن اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ ناظرین کرام، جہاں یہ شہادت اتنی خبر مشہور تھی کہ حضرت ابو ہریرہ سجدے میں سر رکھ کے 61 سنہ ہجری سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ جہاں جنگ صفین میں مولا کائنات جب نینوا کی سرزمین سے گزرے تو آپ نے کچھ لمحوں کے لیے وہاں قیام بھی کیا اور فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جو میرے فرزند حسین کا مقتل گاہ بنے گی، اور آپ نے وہاں پر دعا کی، مالک جب کربلا سجے تو میرے حسین کو صبر عطا کرنا۔ گویا فرار ہونے کی دعا نہ رسول خدا نے مانگی، نبی کریم کو جب یہ خبر دی گئی کہ حسین پاک نے شہید ہونا ہے تو آپ نے یہی دعا کی تھی، اللہم ثبت حسینہ، اے میرے رب جب کربلا سجے تو میرے حسین کو ثابت قدمی عطا فرمانا۔ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا سجدے میں سر رکھ کے دعا مانگا کرتی تھی، مالک جب کربلا سجے تو میرے حسین کو ثابت قدمی عطا فرمانا۔ ناظرین کرام، یزید اپنی تمام بدبختیوں کے ساتھ جہاں ظلم کی انتہا کو چھونے کے لیے تیار تھا، وہاں راہ رخصت موجود تھی اور کثیر تعداد میں، بلکہ غالب اکثریت نے راہ رخصت کو اختیار کیا۔ مولا حسین کو بعض اصحاب نے یہ مشورہ بھی دیا کہ آپ راہ رخصت پر عمل کریں، لیکن مولا حسین نے راہ رخصت کو چھوڑ کر راہ عزیمت کو اختیار کیا۔ اور اسی راہ عزیمت کا صدقہ ہے کہ آج 1450 سال گزر گئے، امت مسلمہ اسلام کے لیے
کلمے کی بنیاد اور اعلاء کلمہ حق کے لیے راہ عظیمت پر چلتے ہوئے شہادتیں پاتی رہی ہے۔ گویا صبح قیامت تک اسلام کی خاطر اور دین کی خاطر جو جو قربانی دے گا، اس قربانی کے پیچھے قربانی حسین کا تسلسل اور حصہ ضرور ہوگا۔ ناظرین کرام، جب ہم 10 محرم الحرام کی بات کرتے ہیں تو بعض احباب کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ محض یہ واقعہ تھا اور بس ہو گیا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا، جنہیں نبی کریم نے کربلا کی مٹی دی تھی، وہ روزانہ اسے دیکھتی تھی کہ اب 60 سنہ ہجری ہے، 61 سنہ ہجری ہے، وہ روز بروز اسے دیکھا کرتے ہیں۔ ایک دن آتا ہے کہ جب وہ مٹی سرخ ہو جاتی، سیدہ کائنات سیدہ ام سلمہ ام المومنین دیکھتی ہیں کہ جب یہ مٹی سرخ ہو گئی ہے تو آپ کی آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں اور آپ سب کو بتاتی ہیں کہ مولا حسین شہید کر دیے گئے۔ سیدہ ام سلمہ نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو زلفیں ہیں اور جو آپ کا لباس ہے وہ گرد آلود ہے، اور نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غم کی شدید کیفیت میں ہیں اور حضور کی آنکھیں مسلسل برس رہی ہیں۔ سیدہ ام سلمہ کہتی ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیفیت آپ کی کیوں بنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہم نے آج سارا دن کربلا میں گزارا ہے اور میں شہیدوں کا خون جمع کرتا رہا ہوں، اور یہ میری حالت شہدائے کرب و بلا پہ گزرنے والی مصائب کے سبب سے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اس کیفیت میں ہیں کہ آپ کے بال مبارک اور لباس گرد آلود ہے اور حضور نبی کریم کی آنکھوں سے آنسو برس رہے ہیں۔ جب میں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ حالت آپ کی کیسے ہوئی، تو فرمایا کہ میرا فرزند حسین کربلا میں بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا اور ان کے غم میں کربلا کی سرزمین پر موجود تھا۔ پہلے ہم نے یہ سنا کہ حضور کی مولا حسین کی شہادت سے قبل بھی نبی کریم صاحب الاولاق نے غم حسین میں آنسو بہائے، لیکن روز شہادت یوم عاشور بھی نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی کیفیت تھی۔ ناظرین کرام، شب عاشور مولا حسین نے ساری رات جہاں ایک طرف عبادت و ریاضت میں اور آوزاریوں میں اور دعا و التجات اور مناجات میں گزاری، جب روز عاشور آتا ہے تو مولا حسین نے وہ جو اسلام کا حکم تھا اس کے مطابق آپ نے خطبہ عطا فرمایا اور فرمایا لوگوں مجھے دیکھو اور مجھے پہچانو، میں حسین ہوں، میں نواسہ رسول ہوں، میں کعبے کا بیٹا ہوں، میں صفا و مروہ کا بیٹا ہوں، میں مزدلفہ کا بیٹا ہوں، مجھے پہچانو، میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پہ سواری کرنے والا حسین ہوں، میں وہ حسین ہوں جنہیں نبی کریم اپنی زبان چوسنے کے لیے دیا کرتے تھے، مجھے پہچانو، میں وہ ہوں جس کے لیے نبی کریم اپنے سجدوں کو طول دیتے تھے، مجھے پہچانو، میں وہ ہوں جن کے لیے مصطفیٰ نے اللہ کے خطبوں کو چھوڑا، مجھے پہچانو، میں جنتی جوانوں کا سردار ہوں، جنت میری ملکیت ہے، مجھے پہچانو، میں مصطفیٰ کریم کا نواسہ اور علی کا فرزند اور سیدہ زہرا کا لال ہوں۔ اتمام حجت کے لیے مولا حسین نے یوم عاشور بار بار خطبات دیے، لیکن ابن سعد نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ تیار ہو جائیں اور ان 72 نفوس قدسیہ کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ ناظرین کرام، اچانک ایک شخص سر جھکائے ابن سعد بن ابی وقاص کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے واقعی یہ فیصلہ کر لیا ہے، جو لشکر کو آپ حکم دے رہے ہیں نواسہ رسول کو شہید کرنے کا؟
کیا اتنا برا وقت آ گیا ہے؟ ابن سعد کہتا ہے کہ نوجوان، میں جانتا ہوں تم عرب کے بہت بہادر انسان ہو، اور تمہارا سر شرمندگی سے جھکا ہونا میرے لیے حیرت کا باعث ہے۔ کیا تم وہ نہیں ہو جس سے دشمن ہمیشہ خوف کھاتا ہے؟ کیا تم لشکروں کے سپہ سالاری کرنے والے نہیں ہو؟ کا سب کچھ ہے، لیکن میرا سر شرم سے جھکا ہوا ہے کہ آج نواسہ رسول ابن رسول کا سر کاٹنے جا رہے ہو تم۔ کیا اتنا برا وقت آ گیا ہے؟ کہا کیا تم کہیں اپنا فیصلہ بدلنے والے تو نہیں ہو؟ تم تو شام کی فوجوں کا حصہ تھے، کوفہ کی فوج کا حصہ تھے، لیکن تمہارا جھکا ہوا سر کچھ اور پیغام دے رہا ہے۔ تم کیسا فیصلہ کرنے جا رہے ہو؟ اس لمحے حضرت حر نے کہا میرے سامنے دو راستے ہیں، ایک جنت کا راستہ ہے، ایک دوزخ کا راستہ ہے۔ جنت کے راستے پہ مجھے حسین بلا رہے ہیں، دوزخ کے راستے پہ مجھے یزید بلا رہا ہے۔ آج میرا ضمیر مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ آؤ خیمہ حسینی کا حصہ بن جاؤ اور یزیدی خیمے کو چھوڑ دو۔ میں جنت کے راستے پر چلنے کے لیے، شہادت کے اعلیٰ رتبے کو پانے کے لیے، حسین کے قدموں پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ بالآخر حضرت حر اپنے آپ کو ایک قیدی کی صورت میں لے کر آتے ہیں، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ گھوڑے کے اوپر ہی سوار ہو کر آپ نے مولا حسین سے مکالمہ کیا اور کہا کہ اگر میں آپ کو نہ روکتا اور آپ کے قافلے کا رستہ نہ موڑتا تو آپ کربلا کی سرزمین پر نہیں کوفہ میں موجود ہوتے۔ لیکن مولا حسین نے فرمایا کہ اللہ کی تقدیر کو کون بدل سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ شہادت ہمارا مقدر فرمایا ہے، تمہارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ وہی حر تھے جنہوں نے جب راستہ روکا تھا تو مولا حسین نے فرمایا تھا حر کیا کر رہے ہو، تجھ پر تمہاری ماں روئے۔ تو حر نے کہا تھا میں آپ کی ماں کے بارے میں ایسا کوئی لفظ اس لیے نہیں بول سکتا کہ کائنات کی سب سے عظیم ماں آپ کی ہے۔ اس کے دل میں سیدہ زہرا کا ادب تھا، سیدہ زہرا کا احترام تھا، بی بی پاک کا حیا تھا۔ وہی حیا اسے یزیدی لشکر سے نکال کر حسین پاک کے سامنے ایک مجرم کے طور پر لا کر کھڑا کر دیتا، جس کی آنکھیں برس رہی ہیں، جس کی روح شرمندہ ہے۔ اب امتحان ہے کہ شافع معاشر کا فرزند مولا علی جو اپنے دشمن کو شربت کا پیالہ پیش کرنے والے ہیں، آج ان کا فرزند کربلا کی سرزمین پر اپنے سب سے بڑے دشمن کے سامنے کون سا کردار پیش کرتے ہیں۔ تو رحمت للعالمین آقا کے فرزند مولا حسین نے اس لمحے یزید کو جو ہے وہ یزیدی فوج کے اس سپہ سالار حر کو شرمندہ نہیں کیا، بلکہ قدموں سے اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا کہ حر ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں، حشر کے میدان میں نانا کی شفاعت ہم آپ کو لے کر دیں گے۔ ناظرین کرام، اتنے بڑے دشمن کو عین حالت جنگ میں جس کے سبب پوری جنگ مسلط ہو رہی ہے، اگر وہ بھی شرمندہ ہو جائے، معافی کا طلبگار ہو جائے اور اپنے آپ کو بطور مجرم پیش کر دے اور کہے کہ میں معافی چاہتا ہوں، تو مولا حسین نے اس لمحے ضد نہیں کی، اس لمحے دشمنی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ مولا حسین نے اپنے دشمن کو جو معافی کا خواستگار ہے اپنے سینے سے لگا کر صبح قیامت تک امت مسلمہ اور تمام انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ حسین پاک کی کسی سے شخصی جنگ نہیں تھی، ذاتی اناد نہیں تھا، بلکہ ایک طرف یزید کا ننگے دین ننگے ملت کردار تھا اور ایک طرف حسین کے پاس سیرت و کردار مصطفیٰ تھا، جس کے تحفظ اور دفاع کے لیے مولا حسین قیام فرماتے ہیں اور مقابلے میں کھڑے ہیں۔ حر نے یزیدی لشکر کی طرف رخ کر کے خطاب کیا اور کہا کہ اے یزیدیوں، آج 10 محرم ہے، کیا تم اس ہستی کو شہید کرنے جا رہے ہو جو قرآن کی آیات میں موجود ہیں؟
جو مصطفیٰ کے فرامین میں موجود ہیں، جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، لیکن یزیدی فوج کی آنکھوں پر تعصب اور مفادات کی وہ پٹی بندھی ہوئی تھی، وہ ایک لمحے کے لیے بھی حسینیت کی طرف آنے کو تیار نہیں تھے۔ بالآخر حر نے کہا کہ میں قافلہ حسینی کا پہلا شہید بننا چاہتا ہوں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حر کے ساتھ اس کا بیٹا بھی اور اس کا غلام بھی مولا حسین کے قدموں پر اپنے آپ کو قربان اور فدا کرنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ سب سے پہلے تاریخ انسانی بتاتی ہے، تاریخ اسلامی، کہ حر کا بیٹا اس لمحے آگے بڑھتا ہے جب ابن سعد بار بار قافلہ حسینی کو للکار رہا ہے۔ لیکن آپ کو یہاں رک کر ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ عمر بن سعد نے پہلا تیر مولا حسین پاک کی طرف پھینکا اور اس نے کہا کہ اے یزیدی لشکریوں، تم گواہ رہنا کہ حسین کی طرف پہلا تیر کسی اور نے نہیں بلکہ ابن سعد نے پھینکا تھا۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ابن زیاد نے اسے یہ خوشخبری سنائی تھی کہ جو بھی خانوادہ رسول کو شہید کرے گا اسے رے کی گورنری عطا کی جائے گی، اسے والی بنا دیا جائے گا۔ اس لیے وہ سب کو گواہ بنا رہا ہے۔ مولا حسین نے اس لمحے فرمایا تھا کہ اے ابن سعد، تمہیں کھجور کی ایک گٹھلی بھی نصیب نہیں ہوگی، رے کی حکومت تو دور کی بات ہے۔ لیکن ابن سعد کی آنکھوں پر کوئی اور چیز نہیں، مفادات ہی تھی۔ عرب کا ایک اصول تھا، انفرادی جنگ پہلے کی جاتی ہے۔ انفرادی طور پر کہا جاتا ہے حر کا بیٹا اور حر پہلے قربانی دیتے ہیں اور اس کے بعد حضرت علی اکبر آگے بڑھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں بابا میں شبیہ مصطفیٰ ہوں، مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کی طرف سے یزیدی فوج سے لڑوں۔ انسانی نظریں حیران اور پریشان تھیں کہ آج حضرت علی اکبر جو شبیہ مصطفیٰ ہم شکل رسول ہیں، وہ اس طرح یزیدیوں پہ جھپٹتے ہیں اور وار کرتے ہیں کہ دیکھنے والی آنکھیں حیران ہیں کہ یہ حضرت علی اکبر وار کر رہے ہیں یا خود مولا علی ذوالفقار حیدری لے کر میدان میں اترے ہیں۔ یوں یزیدیوں کی صفوں کو چیرتے ہیں اور یزیدیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے چلے جاتے ہیں۔ بالآخر آپ کے سینے میں ایک برچھی لگتی ہے، آپ اپنے بابا کو آواز دیتے ہیں بابا آئیے اور مجھے بچا لیجیے، میری مدد کیجیے۔ جب مولا حسین حضرت علی اکبر کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور سامنے آتے ہیں تو حضرت علی اکبر عرض کرتے ہیں بابا یہ برچھی میرے سینے سے نکالیے، میں پھر یزیدی لشکر سے لڑنا چاہتا ہوں۔ مولا حسین نے جب حضرت علی اکبر کے سینے سے وہ برچھی نکالی تو ایک خون کا فوارہ نکلتا ہے اور حضرت علی اکبر کی روح آپ کے قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے اور فزت برب کعبہ کی صدائیں گونج اٹھتی ہیں۔ ناظرین کرام، آج کا دن وہ دن ہے جس میں خانوادہ رسول میں سے ہر شخص بے چین اور بے تاب ہے کہ کب مولا حسین کی طرف سے اشارہ ملے اور ہم جا کر قربانی دیں۔ حضرت مولا غازی عباس نے خیموں کی طرف آ کر دیکھا اور سیدہ سکینہ کے بنا کسی حاجت کے، بنا کسی طلب کے خشک ہونٹوں کو دیکھا تو مولا غازی عباس دیوانہ وار راہ وفا کے وہ عظیم شہنشاہ مشکیزہ اٹھاتے ہیں اور جا کر فرات سے پانی بھرتے ہیں۔ یزیدی لشکر کو جرت نہیں ہے کہ وہ مولا غازی عباس کے مقابلے میں آ سکے، لیکن جب انہوں نے مشک بھری ہوئی پانی سے دیکھی اور ساتھ مولا غازی عباس کے ہاتھ میں لشکر حسینی کا علم دیکھا، انہوں نے کہا کہ اگر یہ مشکیزہ پانی سے بھرا ہوا مخدرات عصمت کے مقدس خیموں میں پہنچ جاتا ہے تو پھر اتنے دنوں سے قافلہ حسینی کو پیاسا رکھنے کا مقصد کیا ہے؟
انہوں نے کہا کہ تیروں کی برسات کی جائے۔ بالآخر مولا غازی عباس کا ایک ہاتھ قلم ہوتا ہے تو آپ مشکیزے کو اپنی جبڑوں میں جکڑ لیتے ہیں، دانتوں میں، اور ایک ہاتھ میں علم ہے اور ایک ہاتھ دانتوں میں مشکیزہ جکڑا ہوا ہے، اور یوں اپنی سواری کو دوڑاتے ہوئے خیمہ حسینی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور تاریخ انسانی نے دیکھا کہ مولا غازی عباس کا دوسرا بازو بھی قلم ہو جاتا ہے اور آپ زمین پر تشریف لے آتے ہیں، اور بالآخر اہل بیت اطہار سیدہ زہرا کی لخت جگر کے پیاس بجھانے کے لیے مولا غازی عباس وفا کے علمدار اپنی ذات کو قربان کر دیتے۔ کہا جاتا ہے تاریخ اسلام میں کہ جب مولا غازی عباس کی شہادت ہوتی ہے، اس لمحے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ اب ہمارے سروں سے وہ حفاظت کا حصار ختم ہو گیا کہ جس کی موجودگی میں ہمیں کسی سے خطرہ نہیں تھا، اور وہ شہنشاہ وفا مولا غازی عباس کی ذات تھی۔ تاریخ اسلام ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ امام حسن مجتبیٰ کے فرزند حضرت قاسم بن حسن جب اجازت مانگنے آتے ہیں تو مولا حسین انہیں اجازت دینے سے انکار کر دیتے ہیں کہ جب تک آپ کے چچا موجود ہیں، اے قاسم بن حسن، آپ کو میدان کربلا میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی اسلام بتاتا ہے، تاریخ اسلام بتاتی ہے کہ حضرت قاسم بن حسن کو کہا جاتا ہے، بیویوں نے عرض کیا کہ اے قاسم بن حسن، آپ کے بابا نے ایک تعویذ آپ کے بازو پہ باندھا تھا اور کہا تھا جب زندگی میں سب سے مشکل ترین مرحلہ آئے تو اس تعویذ کو کھول لینا، کیا اس سے بھی کوئی مشکل وقت ہوگا؟ تو حضرت قاسم بن حسن تڑپ اٹھتے ہیں کہ اس سے مشکل وقت کون سا ہوگا کہ بیٹا موجود ہو، بھتیجا موجود ہو اور چچا پہلے شہید ہو جائیں۔ جاتے ہیں اور جا کر اس تعویذ کو پیش کرتے ہیں مولا حسین کی بارگاہ میں، تو وہاں صرف یہی ایک جملہ تھا کہ اے میرے بھائی حسین، جب کربلا سجے تو میرے بیٹے قاسم کو قبول کر لینا۔ یہ وہ وفائیں تھیں، یہ وہ جرتیں تھیں، یہ وہ جذبے تھے کہ سب کچھ آنکھوں کے سامنے ہیں، لیکن مالک کی رضا پر یوں راضی ہیں کہ ہر فرد ایک دوسرے سے پہلے کٹنے کو تیار ہے۔ 80 سالہ حبیب ابن مظاہر اجازت مانگنے جب آتے ہیں، عقل انسانی حیران ہے کہ عمر کے اس حصے میں اور جا کر شہادت پانا چاہتے ہیں۔ مولا حسین نے کہا کہ اے حبیب ابن مظاہر، آپ تو ہمارے بابا کے بھی اور رسول خدا کے بڑے جانثار صحابی ہیں، آپ کی عمر کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ اب آپ جنگ لڑیں، لیکن آپ نے فرمایا نہیں حسین، ابھی ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے، ہم آپ کے نانا کے بھی وفادار تھے، ہم آپ کے بابا کے بھی وفادار تھے، ہم آپ کے بھی وفادار۔ یہ وہ جذبہ حسینیت تھا قافلہ حسینی میں جس کے سامنے آج بھی یزیدیت سرنگوں ہے۔ انسانی زندگی میں جیت تو اسے کہا جاتا ہے کہ جو کاٹتا ہے سروں کو، لیکن کربلا نے یکسر اصول ہی بدل دیے۔ یہاں کاٹنے والا مردہ باد ہے، کٹنے والا زندہ باد۔ یوں تو انسانی اصول یہ ہے کہ جس کے پاس طاقت قوت ہو وہ کہا جاتا ہے حق پر ہے، لیکن کربلا نے بتایا نہیں، بنا کسی ساز و سامان اور لشکر کے اگر کٹ بھی جائیں تب بھی ہم زندہ باد ہیں۔ تاریخ انسانی نے اور تاریخ اسلامی نے یہ منظر بھی دیکھا کہ سب شہید ہو جاتے ہیں، تنہا مولا حسین ہیں۔ یزیدی لشکر کہہ رہا ہے اب بھی آپ کی جان بچ سکتی ہے، اور مجھے اپنی جان نہیں، مجھے اپنے نانا کا دین بچانا ہے، مجھے اللہ کی توحید کی حفاظت کرنی ہے، مجھے محمد عربی کے کلمے کو تحفظ فراہم کرنا ہے، مجھے وحی کی حفاظت کرنی ہے، مجھے شریعت کو بچانا ہے۔ بالآخر
حالت سجدہ میں مولا حسین کا سر کاٹا جاتا ہے، نیزے کی نوک پہ لہرایا جاتا ہے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ نیزے کی نوک پر سر حسین سے سورہ کاف کی آیات کی تلاوت ہو رہی ہے۔ رک کر یہاں میں ایک بات کہنا چاہوں گا۔ قرآن کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تم کھڑے ہو کر ذکر کرو، ہم بھی اپنی شان کے مطابق کھڑے ہو کر ذکر کریں گے۔ تم بیٹھ کر ذکر کرو، ہم بھی اپنی شان کے مطابق عرش الہی پہ بیٹھ کے تمہارا ذکر کریں گے۔ تم جس حال میں ہمارا ذکر کرو گے ہم اسی حال میں تمہارا ذکر کریں گے۔ لیکن کربلا کی سرزمین پر ایک ایسے شاہ سوار کربلا، ایک ایسے ذاکر ذکر الہی ذات حسین ہیں جنہوں نے کہا مالک تیرا فیصلہ ہے، جیسے تمہارا ذکر کیا جائے ویسے ہی تو ہمارا ذکر کرتا ہے۔ مالک میں سر کٹا کر نیزے کی نوک پر تیرا ذکر کر رہا ہوں۔ پروردگار عالم نے فرمایا حسین مرنے سے میں پاک ہوں، ہاں آج کے دن وعدہ کرتا ہوں موت سے میں پاک ہوں، اے حسین مرنے تمہیں بھی نہیں دوں گا۔ تیری طرح کٹ کر میں ذکر تو نہیں کر سکتا، لیکن ایسی حیات جاویدانی عطا فرماؤں گا کہ تاریخ لکھنے والے یہ کہیں گے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد۔ ناظرین کرام، جب مولا غازی عباس کی شہادت اور مولا حسین پاک کی شہادت، حضرت علی اکبر کی شہادت، اونو محمد قاسم بن حسن اور یہ مقدس وہ اصحاب جن میں ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، عبداللہ بن علی، عباس بن علی، حسین بن علی، یہ مقدس نام جو شہادت کا عام رتبہ پاتے ہیں، اور پھر 72 سر کاٹ لیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد تو یزیدی اور دلیر ہو جاتے ہیں، خیموں کو جلا دیا جاتا ہے، مقدس مقدرات عصمت کے آنچل نوچ لیے جاتے ہیں۔ اسی موقع پر جب خیمے جلائے گئے، آنچل نوچے گئے، تو عارف باللہ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو نے کہا تھا جے کر دین علم بچ ہوندا سر کیوں نیزے چڑھدے ہو، 70,000 جے عالم آہا اگے حسین دے مردے ہو، جے کر کردے ملاحظہ نبی سروردہ تا تمبو خیمے کیوں سڑدے ہو، سچا دین تنہاں دا باہو جو سر قربانی کردے ہو۔ ناظرین کرام، کربلا یہاں رکی نہیں، کربلا ختم نہیں ہوئی، بلکہ اصل کربلا تو یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ مقدس بیویوں کو، بچوں کو، امام زین العابدین علیہ السلام جو قافلہ سالار ہیں، جو سفیر کربلا ہیں، سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا جو سفیر کربلا ہیں، اونٹوں کی ننگی کوہانوں پر بٹھا کر دمشق، کوفہ اور شام کے بازاروں سے گزارا جا رہا ہے۔ لوگوں نے سمجھا کہ ہم نے سر حسین کاٹ دیا، لیکن یزید کی شکست تو یہ ہے کہ کٹا ہوا سر بھی اسے جھکا ہوا نہیں ملا۔ وہ حسین جو زندہ تھے تو سر بلند تھے، کٹ گئے تب بھی ان کا سر نیزے کی نوک پہ سر بلند ہے۔ یہ یزید کی شکست تھی، لیکن ایک شکست یزید کو کربلا کے اندر حضرت علی اصغر سے لے کر حضرت علی اکبر، اونو محمد سے لے کر قاسم بن حسن اور تمام اصحاب حسین کی شہادتیں، جن میں کہیں کسی کے اندر بے صبری نہیں تھی، کمزوری نہیں تھی، کسی کے اندر کوئی طلب نہیں تھی، بلکہ سب بے طلب اور
صبر و رضا کی علامت بن کر خدا کی راہ میں قربان ہوتے چلے گئے۔ حضرت علی اصغر نے شہادت کے بعد مسکرا کر یزیدیت کو جہاں شکست دی، وہیں سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، جن کے حالت امن میں کسی نے بال بھی نہیں دیکھا تھا، آج وہی سیدہ زینب اپنے خطبوں سے، اور وہ خطبے جو لہجہ علی میں تھے، یزید کے دربار کے اندر زلزلہ بپا کر دیتے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں علی کی بیٹی بھی علی ہی ہوا کرتی ہے۔ کہا جاتا ہے ایک شکست حسین پاک نے کربلا میں دی، دوسری شکست سیدہ زینب کے خطبوں نے دربار یزید میں دی تھی۔ کربلا رکا نہیں ہے، کربلا صبح قیامت تک جاری ہے۔ امام نے فرمایا تھا کل یوم یوم عاشورا وکل ارض ارض کربلا، ہر دن 10ویں محرم کا ہے اور ہر زمین کربلا کی سرزمین ہے۔ ہم نے اپنے کردار سے یہ ثابت کرنا ہے کہ کیا ہم حسینی ہیں یا ہم یزیدی ہیں۔ کربلا کے بعد انسانیت اور امت مسلمہ 2 فرقوں میں تقسیم ہو گئی، یا امت حسینی کہلائی یا امت یزیدی کہلائی۔ اگر امت انسانیت کے ساتھ کھڑی ہے، اگر امت مظلومیت کے ساتھ کھڑی ہے، اگر امت انصاف کے ساتھ کھڑی ہے، اگر امت رواداری اور بھائی چارے کے ساتھ کھڑی ہے، اور اگر امت دشمنیوں کو دوستیوں میں بدلنے کے ساتھ کھڑی ہے، اگر امت کلمہ مصطفیٰ کے ساتھ کھڑی ہے، اگر امت خدا کی شریعت کے ساتھ کھڑی ہے، تو پھر امت حسینی ہے۔ اگر امت ظلم کے ساتھ کھڑی ہے اور بربریت کے ساتھ کھڑی ہے، ناانصافی کے ساتھ کھڑی ہے، اور اگر امت جو ہے وہ شریعت اور سے بے دوری کے ساتھ اور بے دینی کے ساتھ کھڑی ہے، تو پھر امت کہلاتے ہوئے بھی یزیدی ہے۔ اس لیے کہ حسین امن کا نام ہے، بھائی چارے کا نام ہے، اخوت کا نام ہے، اور باہم شیر و شکر ہونے کا نام ہے۔ آج اگر ہمیں 10 محرم الحرام بھائی چارہ نہیں سکھاتا، رواداری نہیں سکھاتا، آپس میں باہم محبت نہیں سکھاتا، تو ہم نے حسین سے درس کربلا نہیں لیا۔ اگر ہمارے اندر تکبر ہے، دین سے دوری ہے، اور اگر ہمارے اندر ناانصافی ہے، ظلم اور بربریت ہے، تو ہم نے اپنے اندر کے یزید کو مارا نہیں ہے، بلکہ ہم خود یزیدی ہیں۔ حسینی بننا ہے تو پھر ہمیں شریعت سے پیار کرنا ہوگا، پھر ہمیں کلمہ محمد کے تحفظ کے لیے میدان میں نکلنا ہوگا، اور تمام مظلومین، چاہے وہ کشمیر میں ہوں، فلسطین میں ہوں، یمن میں ہوں، جہاں مسلم ہوں گیر مسلم ہوں، ہر مظلوم کے حق میں کھڑے ہونے کا نام حسینیت ہے۔ اور اگر ہم مسلمین کے ساتھ نہیں کھڑے، پھر ہمیں اپنے آپ کو حسینی کہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ صبح قیامت تک مظلوم جب بھی جہاں بھی جرت، استقامت، بہادری لیں گے تو وہ درسگاہ کربلا ہے۔ جہاں جہاں ظلم ہوتا دیکھیں گے، بربریت ہوگی، خون ریزی ہوگی، نفرت ہوگی، سمجھ جائیں وہ یزیدی خیمہ ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد۔ واہ حسینہ، واہ حسینہ، واہ حسینہ، آپ کی شہادت کو سلام، آپ کی جرت کو سلام، آپ کے جذبے کو سلام، آپ کی دین کی خاطر دی ہوئی قربانی کو سلام۔ آج امت مسلمہ ہی نہیں، تمام انسانیت کی آنکھیں اشک بار ہیں، ہر دل غمگین ہے، ہر روح شرمندہ ہے۔ اے حسین، تیری قربانی پہ قربان ہوں۔ اللہ ہمیں اس صراط حسینی پر چلنے کی توفیق دے کہ جس کے ذریعے اسلام کا پرچم پھر سے سربلند ہو۔ پروردگار ارض و سما ہم سب کے کرداروں کو مولا حسین کے کردار کے تابع فرمائے۔
اور ہمیں قافلہ حسینی کا امین بنائے۔ یقیناً آج وہی حسینی ہے جو محض لباس کا رنگ نہیں بدلتا بلکہ اپنے کردار کو بدلتا ہے۔ مالک ہمیں اپنے کردار کو حسینی کردار بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ